الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اخلاص سے متعلق بات چل رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فاحشہ عورت جس کی زندگی گناہوں میں بسر ہو رہی تھی، اور جو جسم کو بیچنے والی عورت، لیکن اخلاص کے ساتھ اس نے ایک کتیا کو پانی پلا دیا، اور جس پر اس کی مغفرت کا ذریعہ ہو گیا۔ صرف اللہ نے اسے دنیا نہیں عطا کری، بلکہ جنت جو اللہ کی رضا کی نشانی ہے، اللہ نے وہ عطا فرما دی۔ ایسے ہی کہتے ہیں ایک شخص جس کو سفر کے دوران بہت سخت پیاس کی شدت ہوئی، اور اس نے ایک کنواں پا لیا، اس کے اندر اترا پانی، وہاں سے پی کر اور باہر نکلا۔ جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا ایک کتا بھی پیاسا کنویں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور دھوپ چلچلاتی گرمی سے ہانپ رہا ہے۔ اس کے دل میں رحم آیا۔ اخلاص کے ساتھ اس نے کیا کیا کہ اس نے سوچا یہ بھی اللہ کی بے زبان مخلوق ہے، اس کو بھی میری طرح، جیسی ابھی کچھ دیر پہلے مجھے پیاس کی شدت تھی، اس کو بھی پیاس لگ رہی۔ کنویں میں اترا اور اس نے اپنا جوتا نکالا، چمڑے کا موزہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں، چمڑے کا موزہ نکالا، اس میں پانی بھرا اور منہ میں دبوچ کے اسے اور ہاتھوں سے کنویں سے باہر نکلا، اور باہر نکل کے اس نے اس کتے کو اس اپنے موزے، چمڑے کے موزے میں سے پانی پلا دیا، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی اور اخلاص کے ساتھ۔ ادھر تپتی دھوپ اور صحرا میں اس کو تو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا جو اس کی واہ واہ کرتا۔ چنانچہ اس عمل پر فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس کی مغفرت ہو، اور اسے دیکھیں جنت میں داخل کر دیا۔ اخلاص سے کیا ہوا عمل، جیسے ایک چرواہا جب اذان دیتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، اس کو کبھی امید نہیں ہوتی بکریوں سے کہ اس کی یہ ساری ہزاروں کی تعداد میں ریوڑ کی بکریاں اس کی اب کوئی تعریف کریں کہ آپ نے تو بڑا زبردست کام کیا۔ فرمایا جیسے اس کو کوئی امید نہیں ہوتی ان بکریوں سے تعریف کی، اسی طرح مجمع کے دوران آپ ایسے عبادت کرو کہ لوگوں سے آپ کو ذرہ برابر کوئی امید نہ ہو کسی بھی قسم کی تعریف کی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاص کے ساتھ کیا ہوا چھوٹا عمل بھی، جیسے مثال دی، فرمایا کہ ایک وہ شخص تھا کہ جو صرف راستے سے گزرتے ہوئے دوسرے لوگوں کو تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیتا ہے، جیسے کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی پیڑ، کوئی شاخ، کوئی ڈالی، کوئی لکڑی ایسی پڑی ہے، اس نے یہ سوچتے ہوئے کہ دیگر انسانوں کو اس سے تکلیف پہنچے گی اور ان کا راستہ رکے گا، رکاوٹ پیدا ہوگی، چنانچہ اس نے ہٹا دیا، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس عمل پر اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حالانکہ یہ تو کوئی بہت زیادہ اس میں پیسہ تو خرچ نہیں ہوتا، نہ کوئی بہت زیادہ اس میں محنت خرچ ہوتی ہے، نہ بہت زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے، لیکن اس کا خالصتاً تعلق ادھر سے، یہاں سے۔ اگر یہ بنا ہوا ہوگا تو یہ ہاتھ پیر خود صحیح جگہ چلیں گے، یہ چلتے چلتے ٹھوکر مار کے پتھر کو ہٹا دے گا، اور اگر یہاں سے تعلق خراب ہوگا نا، یہ بگڑا ہوا ہوگا، تو اسے تو ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے کتنی راستے میں تکلیف دہ چیزیں پڑی ہوں۔ یہ یہاں کا بنا ہوا ہوتا ہے نا انسان، تو وہ یہ عمل کر لیتا ہے۔ چنانچہ جو انسان کے جسم میں روح ہوتی ہے نا، اسی طرح ہر عمل کی روح یہ اخلاص ہوتا ہے۔ جیسے پیڑ بغیر بنیاد اپنی جڑ کے نہیں ٹھہر سکتا، یہ مسجد بغیر بنیاد کے نہیں ٹھہر سکتی،
اگر بنیاد ہٹا دیں، جڑ کاٹ دیں درخت کی تو وہ بے جان۔ انسان ہے کتنی قدر و قیمت ہوتی ہے، والد ہوتا ہے اس کی عزت کرتا ہے انسان، احترام کرتا ہے، لیکن جدھر روح نکل گئی، اعضا بالکل صحیح سالم والد لیٹے ہوئے لیکن ان کو والد نہیں کہتا، ایک دم سارے حیثیتیں اور سارے نام جو ہے نا وہ بدل جاتے ہیں۔ ایسے ہی عمل ہے۔ اللہ میں عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔